بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود کی ہلاکت کے بعد بابل کی سرزمین پر خوف اور خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا ایک حقیر مچھر کے سامنے بے بس ہو کر مر چکا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ جس شخص کے سامنے ہزاروں فوجیں جھکتی تھیں وہ ایک معمولی مخلوق کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت ہے۔ جس وقت انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اسے ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں سے کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دل ہی دل میں ایمان لانے لگے، مگر اکثر لوگ اب بھی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ظلم اور مخالفت ختم نہ ہوئی تو اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنا گھر، مال، زمین اور آرام اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ مبارک قافلہ بابل کے شہر سے روانہ ہوا۔ بڑا لمبا سفر تھا اور تپتے ہوئے صحرا بھی آئے، بھوک اور پیاس بھی آئی، مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا راستے بھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتی رہیں اور فرماتی اللہ تعالی جل جلالہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں ایک نہایت ظالم حکمران کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا طریقہ بہت ظالمانہ تھا۔ اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ فوراً شوہر کو قتل کروا دیتا اور عورت کو اپنے محل میں لے جاتا، لیکن اگر وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی تو پھر وہ اس کے بھائی کو چھوڑ دیتا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اگر وہ تم سے پوچھیں تو کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ روئے زمین پر اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی سچا مومن نہیں اور ہم دین کے رشتے سے بہن بھائی ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی بات سن کر اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیا۔ ان کے حسن اور پاکیزگی کی خبر فوراً اس ظالم حکمران تک پہنچا دی اور اس ظالم حکمران نے فوراً یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اس عورت کو محل میں پیش کیا جائے۔ سپاہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعائیں کرنے لگے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محل میں داخل ہوئی تو ان کا دل اللہ تعالی جل جلالہ کے ذکر سے مطمئن تھا۔ فوراً انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز ادا کرنے لگی اور دعا کی، اے اللہ تعالی جل جلالہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے تو مجھے اس ظالم کے شر سے محفوظ فرما دے۔ پھر وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب آیا، مگر جیسے ہی اس نے چھونے کی کوشش کی اچانک اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ درد سے چیخ اٹھا۔ خوف زدہ ہو کر اس نے کہا اپنے رب تعالی جل جلالہ سے دعا کر دو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا فرمائی تو وہ ٹھیک ہو گیا، مگر ابھی تک اس کے دل میں برائی کی لالچ موجود تھی اور وہ برائی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ بری نیت کی تو دوبارہ وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ تیسری بار جب اس نے کوشش کی تو اس پر اتنا شدید عذاب آیا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، یہ عورت عام انسان نہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگی اور عزت اور احترام کے ساتھ اس نے حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس بھیج دیا۔ اسی حکمران کے محل میں ایک نیک اور شریف خاتون تھی جن کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب وہ ان کے ساتھ بھی دست درازی کا ارادہ کرتا تو اس کی یہی کیفیت ہو جاتی۔ وہ نہایت صابر، عبادت گزار اور نرم دل خاتون تھی۔ اس ظالم حکمران نے خوف کے عالم میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور خادمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ نے ظالم کے شر کو اسی پر واپس لوٹا دیا۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ادب اور وفاداری کے ساتھ اس مبارک قافلے میں شامل ہو گئیں۔ سفر دوبارہ شروع ہوا اور یہ قافلہ امن کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور اگلا سفر یہ قافلہ طے کرتا رہا اور وقت گزرتا گیا، مگر حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالی جل جلالہ کے عظیم نبی ہیں اور ان کی نسل میں بڑی برکت رکھی گئی ہے۔ ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت بڑی قربانی دیتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالی جل جلالہ آپ کو ان کے ذریعے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے خاموشی اختیار کی، مگر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلوص کے ساتھ دوبارہ یہی بات کہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہی وہ مبارک نکاح تھا جس کے نتیجے میں بعد میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور آگے چل کر اسی نسل سے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور پیارا سا ایک کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اس کو لائک اور شیئر کریں گے تو ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔